ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم نشرح لك صدرك سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں الم نشرح لک صدرک کے تحت شرح صدر اور شق صدر کا بیان ہوا تھا۔ آج قرآن مجید کی دو جگہ سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، ان میں شق صدر کا بھی ذکر ہے اور شق قمر کا بھی۔ مناسب معلوم ہوا کہ شق صدر کے ساتھ شق قمر کا ذکر کر لیا جائے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات
بے شمار ہیں. آپ کے کمالات کی کوئی حد نہیں. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سراپا معجزہ ہے. میلاد بھی آپ کا معجزہ ہے اور معراج بھی آپ کا معجزہ ہے. قرآن بھی آپ کا معجزہ ہے اور رمضان بھی آپ کا معجزہ ہے. شق صدر بھی آپ کا معجزہ ہے اور شق قمر بھی آپ کا معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور کے شرح صدر کا ذکر فرمایا. علماء مفسرین نے اس کی تفسیر میں دو باتیں بیان کی. ایک، شرح صدر سے مراد شرح صدر ہی ہے، اور دوسرا، شرح صدر سے مراد شق صدر بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر مبارک یعنی آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جانا آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ 4 مرتبہ رونما ہوا. اور اس شق صدر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا ایسا اظہار ہوا جس سے امت کے لیے حضور کی نبوت پر مزید یقین کا مرتبہ حاصل ہوا. شق صدر جہاں ایک طرف حضور علیہ السلام کے علم اور حلم کی وسعت کی دلیل ہے، وہاں شق صدر حضور کی حیات النبی کی دلیل بھی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جبریل و میکائیل علیہ السلام نے حضور کا سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک باہر نکال کے دل مبارک کو چاک کر کے اس میں سے جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا باہر پھینکا اور زم زم کے پانی سے حضور کے دل مبارک کو دھویا.
یہاں علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا دل مبارک آپ کا دل مبارک آب زمزم سے اس لیے نہیں دھویا گیا کہ آب زمزم کی برکتیں آپ کے دل مبارک میں پیدا ہو جائیں، بلکہ آب زمزم سے آپ کا دل مبارک اس لیے دھویا گیا کہ آپ کے دل مبارک کی برکتیں آب زمزم کو عطا ہو جائیں۔ آب زمزم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا غسالہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا دھون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک اس سے کیا برکتیں حاصل کرے گا، بلکہ آب زمزم کو آب کوثر پر فضیلت دینے کے لیے آب زمزم کو حضور کے دل سے مس کیا گیا تاکہ آب زمزم آب کوثر سے افضل ہو جائے۔ یہ مسئلہ آپ ذہن نشین فرمائیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جنت سے افضل ہے، اور آب کوثر اور آب زمزم جنت کے پانی ہیں، اور حضور کا جسم مبارک جنت سے بھی افضل والا ہے، بلکہ جہاں جہاں حضور کے قدم لگتے گئے وہ زمین کے ٹکڑے جنت بنتے گئے۔ اسی لیے مسجد نبوی کے ایک کونے میں جہاں حضور کا بار بار گزر ہوتا رہا وہ حصہ ریاض الجنت بن گیا۔ اس لیے علماء اہل سنت نے اس امر کی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے کہ حضور کے دل مبارک سے آب زمزم کو فضیلت دینا مقصود تھا، اس لیے آپ کا دل زمزم سے دھویا گیا۔ ایک بات، دوسری یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک نکالا گیا سینے سے باہر، دل مبارک کو کھولا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، اور فرشتے میرے متعلق جو باتیں کرتے رہے میں سنتا رہا۔ عادتاً دیکھنا اور سننا یہ زندگی کی دلیل ہے، اور دل مبارک باہر پڑا ہے اور جسم پھر بھی زندہ ہے۔ معلوم ہوا تمام مخلوق زندگی کے لیے دل کی محتاج ہے، اور حضور زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں۔ کیونکہ ساری مخلوق زندگی سے ہے اور زندگی حضور سے ہے، یہ فرق یاد رکھیں۔
لوگ زندگی سے زندہ ہیں، ہم زندگی سے زندہ ہیں، اور زندگی میرے نبی سے زندہ ہے۔ دیکھیے، ہم زندہ رہنے کے لیے محتاج ہیں دل اور روح کے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے محتاج ہیں دل اور روح کے، اور دل اور روح زندہ رہنے کے لیے محتاج ہیں حضور کے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ روح کی وجہ سے زندہ ہیں، لوگ روح کی وجہ سے، جسم میں روح ہو تو زندہ ہیں، اور حضور علیہ السلام روح کی وجہ سے زندہ نہیں، کیونکہ آپ خود روح ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ روح ہیں۔ بلکہ صراحت فرمائی ہے علماء اور اولیاء امت نے کہ حضور روح الارواح ہیں۔ حضور روح الارواح ہیں، ارواح کی روح بھی آپ ہیں، اور جسموں کی روح بھی آپ ہیں۔ روح اجسام بھی مصطفیٰ ہیں، اور روح ارواح بھی مصطفیٰ ہیں۔ لہذا حضور کیا ہیں، یہ بات آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر سنو، حضور کیا ہیں، یہ بات آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا۔ اتنا پتا ہے کہ خدا نہیں، باقی کوئی پتا نہیں کہ پھر ہیں کیا۔ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو تیری بکریاں چرا گئے۔ اتھا خود عبد سڑ ویندے، اتھا جب ہمارے پاس ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس ہوتے ہیں، اتھا خود عبد سڑ ویندے، اتھا حق نال مل ویندے۔ دماغی کو چکر ڈھیندے، ہے الٹی چال کیا پوچھ گئے۔ ہے حاضر ہر مکان اندر، تے ناظر ہر زمان اندر، مکانوں لا مکان اندر رہے ہر نال کیا پوچھ دیں۔ رہے ہر نال کیا پوچھ دیں۔ حضور کی حقیقت کیا ہے؟ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے۔ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ حضرات محترم، یہ بات ذوق ایمان کے ساتھ سنی۔ رسول اللہ کا شک صدر کے وقت دل مبارک باہر نکال لیا گیا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں روح کا مرکز دل ہے، روح کا مرکز دل ہے۔ جب دل باہر ہو جائے تو روح باہر ہو جاتی ہے، تو دل بھی باہر، روح بھی باہر، اور حضور کا جسم زندہ۔ اللہ یہ بتا رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں یہ مشاہدہ تمہیں کرا رہا ہوں، اے میرے نبی کی امت، تھوڑی دیر کے لیے حضور کا دل اور روح باہر نکال کر
میں بتا رہا ہوں کہ میرا نبی پھر بھی زندہ ہے، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو نبی تھوڑی دیر کے لیے روح اور دل کے باہر نکلنے کے باوجود زندہ رہتا ہے، وہ قیامت تک قبر میں بھی روح اور دل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ شک صدر کا واقعہ حیات النبی کی دلیل بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے حضرت؟ یہ شک صدر کا واقعہ حیات النبی کی دلیل بن گیا۔ کیا مانا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہ اس بات کی دلیل بن گیا شک صدر کا واقعہ۔ حضرات محترم، اگر میں یوں کہہ دوں حضور زندہ ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں یوں کہہ دوں حضور زندگی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آگے چل کے آپ کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کروں گا۔ یوں سمجھیں کہ شک صدر اور شک قمر یہ دونوں معجزے حضور کے کمالات کے مظہر ہیں، اور میں ان دونوں کو آج اکٹھا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں ایک مسئلہ ہے جو آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شک صدر اس بات کی دلیل ہے کہ حضور زندہ ہیں، اور شک قمر اس بات کی دلیل ہے کہ حضور زندگی ہے۔ اس کی وضاحت آگے ہوگی۔ ایک بار سبحان اللہ کہیں، کھل کے بولیں ذرا سارے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو اپنے محبوب کی زیادہ سے زیادہ محبت عطا کرے، اللہم آمین۔ توجہ فرمائیے، ایک ہے شک صدر، ایک ہے شک قمر۔ شک قمر کس کو کہتے ہیں؟ شک صدر کا مفہوم آپ کچھ نہ کچھ سمجھے۔ شک قمر کیا ہے؟ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، صحاح ستہ کی احادیث سے یہ ثابت ہے۔ قرآن کی سورہ قمر میں پہلی آیت یہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا قرآن سے ثابت ہے، بخاری اور مسلم کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ لہذا کوئی مسلمان قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ سورہ قمر 27واں پارہ، اقتربت الساعہ وانشق القمر، یہ آیت مبارکہ شک قمر پر دلیل ہے۔ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور اس کی خصوصی روایت حضرت سیدنا
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت علی پاک کی شان تو ہر مسلمان مانتا اور جانتا ہے۔ میں اس روایت کے متعلق 2 جملے کہہ کے آگے چلتا ہوں۔ شق قمر کی وہ روایت جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی شان والے صحابی ہیں، اور ہم حنفی لوگ، سنی حنفی لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، اور ہمیں جو حدیثیں پہنچی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، یہ حدیثیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے وصال کے بعد مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا تھا، کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جو رسول اللہ کی اصل نماز تھی؟ تو صحابہ نے کہا ہاں پڑھ کے دکھائیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی اور رفع یدین نہ کی، کہا یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سیاستہ میں ہے۔ ہم حنفی لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات اور احادیث کو زیادہ لیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک ایسے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور پیارے اور محبوب صحابی تھے، اور صحابہ کے اندر علمی طور پر ان کا مقام بڑا بلند تھا، اور ان کی ڈیوٹی تھی کہ پہلی صف میں حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ پہلی صف میں حضور کے پیچھے کھڑے ہونے کا انہیں منصب حاصل تھا، اگلی صف میں۔ پھر ان کی ڈیوٹی تھی کہ حضور علیہ السلام کے جوڑے مبارک ساتھ رکھنا، پاس رکھنا۔ حضور مسجد میں آتے تو جوڑے مبارک سنبھالنا عبداللہ ابن مسعود کی ڈیوٹی تھی۔ آپ مسجد سے نکلتے تو جوڑے اٹھا کر حضور کی خدمت میں ساتھ جانا ان کی ڈیوٹی تھی۔ سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر میں، جنگ میں، امن میں، صلح میں، پیکار میں، ان کی 2 ڈیوٹیاں تھیں۔ ایک تو ہر وقت ان کے ہاتھ میں حضور کا عصا رہتا تھا، اور ہر وقت ان کے ہاتھ میں حضور کے جوڑے مبارک رہتے تھے۔ صحابہ نے ان کا لقب مشہور کر رکھا تھا۔ ان کا لقب صحابہ میں نام کی بجائے ان کا یہ لقب مشہور تھا، صاحب النعلین والعصا، حضور کے جوڑوں اور عصا مبارک کو اٹھانے والا۔ ان کا لقب تھا صاحب النعلین والعصا، حضور کے جوڑے اٹھانے والا اور حضور کا عصا مبارک تھامنے والا۔ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے۔
لہذا ہم حنفی یہ کہتے ہیں کہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا تھا، سفر میں حضر میں، حضور کا عصا جس کے پاس رہتا تھا، حضور کے جوڑے اٹھانے کی جس کی ڈیوٹی تھی، حضور پہلی صف میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اس کو حضور کے عمل نماز روزے کا زیادہ علم تھا۔ لہذا ہم حنفی اعمال کے سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں پر اعتماد کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تو ہم اعتماد کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پر۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اگر کی تھی تو کبھی کبھار، بہت کم، کسی مصلحت کے تحت۔ رفع یدین کرنا حضور کا دائمی عمل نہ تھا، دائمی عمل آپ کا رفع یدین نہ کرنا تھا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی۔ یہ تو چلتے چلتے درمیان میں بات آ گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تعارف کے سلسلے میں، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صاحب النعلین والعصا تھے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ منا کے میدان میں تھے کہ مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو یہ جو آسمان پہ چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ یہ روایت بعض کتابوں میں دوسرے انداز میں بھی ہے، لیکن یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں چونکہ بخاری اور مسلم کی ہے لہذا یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ مشرکین مکہ کی ایک جماعت آئی منا میں حضور کے پاس، آپ منا میں اس وقت موجود تھے، کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ آسمان پہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ حضور علیہ السلام نے پوری رغبت کے ساتھ ان مشرکوں کی جانب مسکرا کے دیکھا اور فرمایا ان فعلتم تؤمنون، اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تم ایمان لے آؤ گے؟ ان فعلتم تؤمنون، اگر میں ایسا کر دوں جیسا تم کہتے ہو تو ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا نو میں نو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اسی وقت اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، یہ انگلی انگشت شہادت یوں اٹھائی، آسمان کے چاند کی طرف دیکھا، اس انگلی کا اشارہ کر کے یوں کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہاں منا میں حضور موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، مشرکین کی جماعت موجود ہے، حضور نے صرف انگلی کا اشارہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہوا اور دونوں ٹکڑے نیچے آئے۔ ایک ٹکڑا غار حرا کے اس جانب سے گزرا جبل نور کے قریب، دوسرا ٹکڑا غار حرا کے اس جانب سے گزرا اور پھر واپس جا کے مل گیا۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے، مسلم اور بخاری کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت زور سے پکارا یا فلاں یا فلاں یا فلاں بن فلاں اشہدو اشہدو اشہدو،
اے فلاں مشرک، اے فلاں مشرک، اے فلاں کے بیٹے فلاں، گواہ رہنا میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ حضرات، یہ وہ مشہور واقعہ ہے جس کی تائید قرآن کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد ابن عبداللہ، تم کہتے ہو قیامت آئے گی، زمین و آسمان درہم برہم ہو جائیں گے، چاند سورج ستارے ٹوٹ جائیں گے، بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا ایک اعتراض تھا، یہ وہ بار بار دہرایا کرتے تھے۔ یہ نظام کس طرح درہم برہم ہو سکتا ہے؟ یہ نظام بڑی دیر سے چل رہا ہے، چاند سورج اور ستاروں کا، یہ نظام کس طرح بگڑ سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے، کوئی قیامت نہیں، زمین آسمان اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، چاند سورج اور ستارے اسی طرح چلتے رہیں گے، ان میں کوئی فساد اور بگاڑ نہیں آئے گا، آسمان نہیں گرے گا، چاند نہیں ٹوٹے گا، ستارے نہیں ٹوٹیں گے، سورج نہیں ٹوٹے گا، قیامت کیسے آئے گی؟ ہم نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت کو یہ دکھانا بھی منظور تھا کہ اے مکے کے مشرکو، دیکھ لو، تم جو کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی اور اس کی دلیل یہ دیتے ہو کہ چاند سورج ٹوٹ نہیں سکتے، اللہ رب العزت نے سورہ قمر نازل کر دی، فرمایا مشرکو ادھر دیکھو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تم کہتے تھے چاند سورج نہیں ٹوٹ سکتے لہذا قیامت نہیں آ سکتی، خدا نے کہا یہ دیکھو چاند ٹوٹ گیا ہے، قیامت آ رہی ہے۔ یعنی جو خدا چاند کو توڑ سکتا ہے وہ سورج کو بھی توڑ سکتا ہے۔ تمہیں ایک مثال دکھا دی ہے چاند توڑ کے، لہذا چاند کا ٹوٹ جانا یہ قیامت کے قریب آنے کی دلیل ہے۔ قرآن نے اس انداز میں اس واقعے کو بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مشرکو، تم مجھے کہتے ہو چاند توڑ، لو میں توڑ رہا ہوں۔ مشرکین کا یہ خیال تھا، یہ باطل خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ وہ حضور کو کیا سمجھتے تھے؟ جادوگر، اور شور مچاتے تھے یہ جادوگر ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ زمین کی ہر شے پر جادو چل سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا اور انہیں یقین تھا کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں حضور کے بارے میں، انہیں یقین تھا کہ وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ یقین سے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، اور جادوگر کا جادو زمین پر اثر کرتا ہے، آسمانوں پر جادو اثر نہیں کرتا۔ انہیں تجربہ تھا کہ جادو آسمان کی چیزوں پر اثر نہیں کرتا۔ ہم اس کو کہیں گے چاند توڑ، تو جادو والا چاند پر کیسے اثر کرے گا؟ تو یہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر سکے گا، چاند نہیں توڑ سکے گا، تو ہمارے لیے یہ کہنا آسان ہو جائے گا کہ تو جادوگر ہے، یہ بات عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جب حضور نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند توڑ دیا، اب وہ مشرک شرمندہ ہوئے اور ابو جہل ان کے درمیان پھر شور مچانے لگا کہ میں سمجھتا تھا کہ اس کا جادو صرف زمین پر اثر کرتا ہے،
آج پتا چلا اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا، لیکن ابو جہل نے پھر بھی جادوگر ہی کہا۔ شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی آنکھوں میں شک ہی رہا۔ وہ کیسا انسان تھا؟ پتھروں نے اس نبی کو پہچان لیا، درختوں نے پہچان لیا، چاند نے پہچان لیا، سورج نے پہچان لیا۔ جب مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، صحابہ کے مقام پر مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، حضور علی پاک کی گود میں سر پاک رکھ کے آرام کرتے رہے۔ سورج ڈوب گیا، علی رو پڑے، آنسو گرے حضور کے چہرے پر۔ حضور نے آنکھیں کھولی، علی کیا ہوا؟ کہا آقا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ میں قربان جاؤں، آرام کریں۔ حضور نے فرمایا تیرے آنسو میرے چہرے پہ گرے ہیں، آخر کوئی بات تو ہے؟ کہا بات صرف اتنی ہے، میرے آنسو تیرا چہرہ، کیسی حسین برسات ہے ساقی، کیسی حسین، کیسی حسین برسات ہے ساقی۔ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری نماز عشق ادا ہو رہی ہے۔ حضور کو دیکھتے رہنا یہ عاشقوں کی نماز ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھے۔ ایک بار سبحان اللہ پکارا، سارے ذوق سے بولو۔ علامہ اقبال بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ اقبال جیسا فلسفی وہ کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری۔ حضرت بلال حبشی کی بارگاہ میں خطاب کرتا، اقبال کہتا ہے اے بلال، نبی کو تیرے دیکھنے کی ادا کیسی تھی؟ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ایک بہانہ بنی۔ ہاں ہاں، معلوم ہوا محبوب کا چہرہ تکتے رہنا یہ عاشق کی نماز ہے، یہ عاشق کی نماز ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے واپسی کے موقع پر صحابہ کے مقام پر جب حضور نے آپ کی گود میں سر مبارک رکھ کے آرام فرمایا تھا، علی پاک نے ابھی نماز عصر ادا نہ کی تھی۔ یہ ان کے عشق کا امتحان تھا، یہ ان کی وفا کی ادا کا امتحان تھا۔ حضور نے آنکھیں بند کر لی، علی نے آنکھیں کھول لی۔ علی آنکھیں کھول کے حضور کو تکتے رہے۔ شام ویندیاں شام قضا ہوئی۔ شام، پہلے شام کا مطلب محبوب ہے، دوسرے شام کا مطلب وقت نماز ہے۔ شام ویندیاں شام قضا ہو، شام کو دیکھتے دیکھتے شام نکل گئی۔ محبوب کا چہرہ تکتے تکتے نماز عصر کا وقت نکل گیا، سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا۔ علی رو پڑے، روئے اس لیے کہ نماز قضا ہو گئی۔ قضا پہ اس لیے روئے کہ ان کے نزدیک نماز کی قضا کا تصور نہ تھا۔ ان کی نمازیں کبھی قضا، جس طرح ہمارے ہاں ادا کا تصور کوئی نہیں، ان کے ہاں قضا کا تصور کوئی نہ تھا۔ قضا نماز کو وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ قضا کیا ہوتی ہے۔ ان کی نمازیں قضا نہیں ہوا کرتی تھی۔
یہ صحابہ کی شان تھی. اللہ اکبر. قضا کا تصور ہی نہ تھا، اس لیے گھبرا گئے، رو پڑے لیکن حضور کو جگایا نہیں. جانتے تھے اگر نماز کے لیے حضور کو جگایا تو نماز والے نے کہہ دیا کہ جا تیری نماز قبول ہی نہیں، پھر کیا کروں گا؟ جس محبوب کے صدقے نمازیں ملی ہیں اس پہ اگر نماز قربان ہو جاتی ہے تو ہونے دو. لیکن دل میں ایک افسوس پیدا ہوا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ نماز عشق تو ادا ہو رہی ہے، نماز عصر بھی ادا ہو ہی جاتی، دونوں نمازیں ادا ہو جاتی. اس لیے افسوس ہوا کہ نماز عشق تو ادا ہو گئی، اس پہ اللہ کا شکر، لیکن نماز عصر رہ گئی، کاش دونوں ادا ہو جاتے. مسلمانوں، لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی نے چاند کو کیسے توڑا. میں کہتا ہوں تم چاند کی بات کرتے ہو، ادھر ہم سے پوچھو نبی نے سورج کو کیسے موڑا. وہ صرف چاند توڑتا نہیں، سورج موڑتا بھی ہے. علی پاک تیری نماز پہ ساری کائنات کی نفلی عبادتیں قربان ہو جائیں. علی، تو نے خندق کے میدان میں جو کفر پر ایک ضرب چلائی تھی، میرے نبی نے فرما دیا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خندق کے غزوے میں علی کی تلوار کی ایک ضرب ساری کائنات کے جنوں اور انسانوں کی نفلی عبادتوں سے افضل ہے. علی پاک تیری ضرب پہ قربان، تیری نماز پہ قربان. علی کی نماز کیسی تھی؟ دیکھو علی کی نماز نے کھلبلی مچا دی، فرش پہ بھی عرش پہ بھی. علی کی نماز نے عرش کی زنجیریں ہلا کے رکھ دی. علی علی ہے. علی کی ایک نماز آگے پیچھے ہو جائے خدا کو اپنا نظام بدلنا پڑتا، خدا کو اپنا نظام بدلنا پڑتا ہے. سورج ڈوب گیا تھا، علی نے کہا خدا کا سورج ڈوبے نہ ڈوبے میری نماز کیوں ڈوبے؟ میں اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے سورج سے کوئی غرض نہیں، مجھے نماز سے غرض ہے. حضور نے پوچھا علی تم کیا چاہتے ہو؟ کہا نماز چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا قضا چاہتے ہو یا ادا؟ میری شریعت کا مسئلہ ہے، قضا پڑھ لو گے اللہ نہیں پوچھے گا تم سے، تم قضا پڑھ لو. کہا آقا قضا کی عادت ہی نہیں، کیسے پڑھوں، پڑھی جاتی ہی نہیں، زندگی میں کبھی نماز قضا ہوئی نہیں، اور پھر تیرے ہوتے ہوئے قضا پڑھوں. غلام ہو کے تیرا، سر تیرا میری گودی میں ہو اور نماز قضا پڑھوں، ادا ہونی چاہیے. خدا کے نبی مسکرائے، خدا کے نبی مسکرائے. اچھا پھر ادا پڑھا دوں؟ ہے قربان جاؤں اس نبی کی شان. ادا پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دو. پہلے حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمس. یہ دعا تھی. دعا حضور کی غور سے سنو، غور سے سنو. اللہم، میرے حضور دعا مانگتے ہیں، اللہم اے اللہ، ان علیا کان فی طاعتک،
علی تیری اطاعت کر رہا تھا. یہ کیسی دعا ہے؟ اطاعت حضور کی کر رہا تھا تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک، اے اللہ یہ مجھ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا تھا علی، یہ تیری اطاعت کر رہا تھا. تو جانے علی جانے، یہ تو تیری اطاعت کر رہا تھا. وطاعت رسول کا، پھر دوسرے نمبر پہ کہا تیری اطاعت کے بعد تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا. یہ نہیں کہا میری اطاعت کر رہا تھا. معاملہ سارا خدا پہ ڈال دیا. اگر رسول ہے تو وہ بھی تیرا، علی اطاعت کر رہا ہے تو وہ بھی تیری. اور اگر تیرے رسول کو گودی میں سلایا ہے تو رسول بھی تو تیرا ہی ہے. میرا اس میں کیا ہے؟ رسول بھی تیرا، علی بھی تیرا، طاعت بھی تیری، نماز بھی تیری، عبادت بھی تیری، سورج بھی تیرا، میں بھی تیرا. تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو. میں آپ کے سامنے حضور کی دعا کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، تماشا دیکھو. تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتا ہے محبوب پھر عرض کی فردد علیہ شمس، اس کے لیے سورج واپس کر، اس کے لیے سورج. یہ کوئی میرا کام کر رہا تھا؟ یہ تیرا کام کر رہا تھا. کیا مطلب؟ اگر میری خدمت کر رہا تھا تو یہ بھی تیرا ہی حکم ہے. ہاں، اگر یہ میری اطاعت کر رہا تھا تو یہ تیری اطاعت تھی، کیونکہ تو نے خود قرآن میں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. حضرات توجہ فرمائیں. نبی عرض کرتا ہے خدایا فردد علیہ شمس. اللہ نے کہا میں کیا کروں؟ کہا اطاعت تیری کر رہا تھا، تو نہیں کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے؟ ڈیوٹی تیری دے رہا تھا. کیسا ناز ہے، کیسا ناز ہے. علی تیری ڈیوٹی پہ مامور تھا، تیری اطاعت کر رہا تھا. اللہ نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کہا فردد علیہ شمس، تو سورج کو کہہ کہ واپس آ جائے. تو سورج کو کہہ کہ واپس آ جائے تاکہ پھر اثر ہو جائے. علی نماز پڑھ لے گا. ادھر سے کیا جواب آیا؟ محبوب مجھے کیا کہتے ہو؟ یا اللہ تجھے ہی تو کہتا ہوں فردد علیہ شمس، سورج واپس لٹا. محبوب مجھے کیا کہتے ہو؟ یا اللہ خالق تو ہے. کہا محبوب مالک تو ہے. خالق میں ہوں سورج کا، مالک تو ہے. یا اللہ دلیل اس کی؟ فرمایا اشارہ کر کے دیکھ لے. اشارہ کر کے دیکھ.
خالق میں، مالک تو، مجھے کیا کہتا ہے؟ اشارہ کر کے دیکھ لے، بھلا تیری مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مجھے تو کیا کہتا ہے؟ میں نے سب کچھ بنا کے تیرے حوالے کر دیا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرات غور سے سنو۔ اللہ ہے رب العالمین، حضور ہے رحمت للعالمین۔ اللہ کہتا ہے محبوب جتنے میری ربوبیت کے پالے ہیں وہ سب تیری رحمت کے حوالے، میں نے سب کچھ بنا کے تیرے حوالے کر دیا۔ مجھے کیا کہتا ہے؟ حضور کہتے ہیں یا اللہ سورج واپس کر، خدا کہتا ہے مجھے کیا کہتا ہے؟ خلقت میری، حکومت تیری، خالق میں، مالک تو۔ ذرا اشارہ کر کے دیکھ تو صحیح۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا سورج کی طرف، مغرب کی جانب، اور اپنی یہ ایک انگلی مغرب کی جانب اٹھا کے یوں کھینچی۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے سورج میں زنجیریں ڈال کر اس کو کھینچ کر غروب کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ ایک بار پر مارے 7 زمینیں 7 آسمان طے و بالا ہو جائیں۔ ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے۔ 70,000 فرشتے زنجیریں ڈال کے سورج کو ادھر کھینچ رہے تھے، میرے نبی نے ایک انگلی سے سورج کو ادھر جب کھینچا تو 70,000 فرشتے لٹکے ہوئے ساتھ واپس انگلی کی طاقت، ایک انگلی کی طاقت اتنی، اگر ایک انگلی کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے پنجے کی طاقت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور جس نبی کے پنجے میں اتنی طاقت ہوگی اس کے بازوں میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کے بازو میں اتنی طاقت ہوگی اس کے جسم میں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں۔ ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ، ایسے بازو کی قوت پہ، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام، خربوں سلام، سلام سلام سلام۔ لوگو تم باتیں کرتے ہو چاند توڑا کیسے، پہلے یہ تو سوچو سورج موڑا کیسے۔ کس کس بات کا انکار کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ عظمت مصطفیٰ کا انکار کر کے کدھر جاؤ گے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حضور نے مینا کے میدان میں کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی جانب اشارہ کیا۔ چاند کو کس نے بتایا کہ نبی تجھے کہہ رہا ہے 2 ٹکڑے ہو جا؟ چاند کو کس نے بتایا کہ اشارے کا مطلب یہ ہے کہ تو 2 ٹکڑے ہو جا؟
چاند کو کس نے بتایا؟ لوگ تو نبی کے غیب کا انکار کرتے ہیں، یہاں تو چاند کو بھی علم غیب آ گیا۔ چاند کے پاس حضور نے کوئی آدمی بھیجا تھا، جا چاند کے کان میں کہہ دے کہ نبی کہتا ہے 2 ٹکڑے ہو جا، ہو کے پھر جبل ہرا کے اردا گرد پھر کے واپس چلا جا۔ کوئی پیغام بھیجا تھا، کوئی آدمی بھیجا تھا۔ چاند کو کیسے پتا چل گیا کہ نبی کا یہ مطلب ہے؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذہن حاضر رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک یہودی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہنے لگا آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں واقعی میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہنے لگا میں کیسے مانوں؟ فرمایا جیسے تو ماننا چاہتا ہے میں منوا لوں گا، منوانا میرا کام ہے۔ کہنے لگا پھر میرا ایک مطالبہ ہے۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگا وہ دور سامنے کیکر کا درخت، کیکر کا درخت وہ دور عرب کی سرزمین پر کہیں کہیں کوئی دور دراز درخت ملتا تھا، وہ کیکر کا درخت۔ فرمایا ہاں اگر وہ وہاں سے چلے اور چلتا ہوا آپ کے پاس آئے، آپ کو آ کے پہلے سجدہ کرے، پھر سجدہ کر کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، پھر آپ کا کلمہ پڑھے، میں بھی پڑھ لوں گا، مجھے کیا تکلیف ہے، میں بھی پڑھ لوں گا۔ ہائے ہائے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو پڑھے ہی پڑھے، تو پکا وعدہ کر تو بھی پڑھے گا؟ نے کہا جی میں بھی پڑھوں گا۔ فرمایا اچھا اس طرح کر، تو جا، تو جا اس درخت کے پاس، میں نہیں جاتا، تو جا، اس کو جا کے تو کہہ دے، اگر میں گیا تو تو کہے گا کوئی جادو کر دیا ہے، میں دور رہتا ہوں، تو جا اس درخت کو جا کے تو کہہ، میرا نام نہ لینا، اس کو کہنا وہ جو کھڑا ہے تجھے وہ بلا رہا ہے۔ میں نہیں جاتا، میں گیا تو تو سوچے گا کوئی سازش کر لی، کوئی جادو کر لیا، کوئی آنکھوں پہ کوئی عمل کر دیا، میں نہیں جاتا، تو جا، بے شک میرا نام نہ لینا کہ محمد رسول اللہ بلاتا ہے، کہنا وہ بلاتا ہے۔ اگر میں سچا نبی ہوا تو دیکھنا کس طرح آتا ہے۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں، یہ حدیث ہے، حدیث۔ یہودی گیا، جا کے کہنے لگا تجھے وہ بلاتے ہیں، تجھے وہ بلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کہا نا وہ بلاتے ہیں تو درخت پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے مڑا، پھر دائیں جھکا، پھر بائیں جھکا۔ مولویوں کی بھی بڑی قسمیں ہیں۔ کچھ مولوی کہتے ہیں زمین سے جڑیں اکھاڑنے کے لیے یوں ہوا۔ میں کہتا ہوں پاگلو، جو چاند سورج کو اشاروں پہ کھینچ سکتا ہے
اس کی طرف آتے ہوئے درخت کو جڑیں اکھاڑنے کی ضرورت پڑی ہوگی؟ جڑیں اکھاڑنے کے لیے نہیں، جب اس نے سنا کہ مجھے حضور بلاتے ہیں اسے وجد ہو گیا، وجد ہو گیا۔ سبحان ارے وہ تو درخت تھا، وہ تو درخت تھا، وہ تو درخت تھا۔ سنیوں، تم تو سنی ہو، تم تو مسلمان ہو، تم تو ہوش و حواس والے ہو، تم تو دل والے ہو، تم تو عشق والے ہو۔ مجھے تم بتاؤ ذرا سوچ کر، اگر تمہیں کوئی پیغام دے کہ تمہیں حضور بلاتے ہیں، تمہارا حال کیا ہوگا؟ حضور بلاتے ہیں، تم کہو گے لوگو، ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ تم جھوم کے وجد میں کہو گے لوگوں مجھے مبارک دو، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کو اگر یہ خبر آئے کہ اے فلاں مسلمان تجھے حضور بلاتے ہیں، سمجھو کام بن گیا، معراج ہو گئی، ہم بخشے گئے، جنت کے مالک ہو گئے، کیونکہ ہمیں حضور نے بلایا۔ ہائے وہ درخت تھا پر ہم سے اچھا تھا۔ جب سنا کہ مجھے وہ بلاتے ہیں تو درخت کو وجد آ گیا۔ وہ وجد کر رہا تھا، ملا کہتا ہے جڑیں کھینچ رہا تھا۔ وہاں 70,000 فرشتے زنجیروں سمیت کھینچے چلے آتے ہیں، اس کو جڑیں اکھاڑنے کی ضرورت پڑی ہوگی؟ نادان لوگ بھی بڑے عجیب ہیں۔ پہلے درخت کو وجد ہوا، پھر اس نے سوچا دیر نہ ہو جائے، پھر سیدھا دوڑا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، آگے سے جھکا ہوا ہے اور زمین کے اندر زمین پھاڑتا ہوا دوڑ رہا۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ ساجدۃ تمشی، چلتا ہوا ہے، علی ساکن، دو ٹانگوں پر نہیں، پنڈلی پر، ایک ٹانگ ہے درخت کی، دو نہیں۔ تمشی علی ساکن بلا قدمی، قدموں اور ٹانگوں کے بغیر پنڈلی پہ دوڑتا آ رہا۔ دیکھو نا جی، درخت کے کوئی کان تھے؟ درخت کے ثابت کرو تو اس نے کیسے سنا کہ حضور بلاتے ہیں؟ پھر درخت حضور کی طرف آ رہا ہے، اس کی کوئی آنکھیں تھیں کہ وہ دیکھ رہا تھا وہ حضور کھڑے؟ آنکھیں بھی نہیں تھیں، لیکن سیدھا آ رہا تھا۔ کان بھی نہیں تھے، سن رہا تھا۔ آنکھیں بھی نہیں تھیں، دیکھ رہا تھا۔ پاؤں بھی کوئی نہیں، دوڑ رہا تھا۔ یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے نبی کی شان۔ اب توجہ کیجئے، درخت سن رہا ہے بغیر کانوں کے، چل رہا ہے بغیر ٹانگوں کے، دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے۔ اسے کیا ضرورت تھی ٹانگوں کی؟ اسے کیا ضرورت تھی آنکھوں کی؟ اسے کیا ضرورت تھی کانوں کی؟ اس کا سب کچھ تو حضور تھے۔ اب آؤ سنو، بات سنو۔ حضور نے اشارہ کیا سورج کو، سورج دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ حضور نے اشارہ کیا چاند کو، چاند دو ٹکڑے ہو کے نیچے آ گیا۔
جبل ہرا کے گرد پھر کے واپس ہو گیا. کوئی اس کو حضور نے کہا تھا پہلے 2 ٹکڑے ہو کے جبل ہرا پہ آ, پھر یہاں طواف کر کے واپس جا کے مل جا. اس کے کان ہی نہیں تھے, وہ آیا کیسے؟ اس کی ٹانگیں ہی کوئی نہیں تھی. اس چاند نے دیکھا کیسے؟ اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں. سورج کو کس نے بتایا کہ انگلی کے اشارے کا مطلب یہ ہے کہ تو واپس آ؟ علی کو اثر پڑھا کے پھر چلا جا. یہ غیب کی باتیں تھیں, یہ غیب کی باتیں تھیں جو چاند کو آ گئیں. یہ غیب کا علم تھا جو سورج کو آ گیا. یہ غیب کا علم تھا جو درختوں کو آ گیا. ارے تم کہتے ہو نبی کو غیب نہیں, نبی تو جس شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو بھی غیب آ جاتا ہے, غیب آ جاتا ہے. حضرات دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. میں شک صدر سے چلا تھا شک کمر کی طرف, میں شک صدر سے چلا ہوں شک کمر کی طرف. میرا دعویٰ یہ ہے کہ لوگ زندگی کے محتاج ہیں, حضور زندگی کے محتاج نہیں. لوگ زندہ ہوتے ہیں, حضور زندہ نہیں, زندگی ہیں. میں یہ جملہ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ 3 مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے. درخت کا حضور کی طرف آنا, دوڑنا, سجدہ کرنا, کلمہ پڑھنا. پھر سنو, چاند کا 2 ٹکڑے حضور کے اشارے سے ہونا, پہلے ٹوٹنا پھر جڑ جانا. سورج کا حضور کے حکم سے واپس لوٹنا, پھر واپس چلے جانا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, میں ایک مثال, پہلے بھی میں نے ایک بار یہ مسئلہ بیان کیا تھا, آج پھر کرتا ہوں. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. یہ میری انگلی ہے, یہ میری نظر آ رہی ہے. میں اس انگلی کو کہتا ہوں اے انگلی تو میرے سر پہ آ جا. آ گئی. میں اس انگلی کو کہتا ہوں تو میری ناک پہ بیٹھ جا. بیٹھ گئی. بولو نا. میں اس کو کہتا ہوں یہ مائک ہے, اس پہ آ جا. آ گئی. میں کہتا ہوں واپس میرے کندھے پہ چلی آ. آ گئی. یہ جو انگلی ہے یہ آ رہی ہے, یہ جا رہی ہے, یہ سن رہی ہے, یہ دیکھ رہی ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ مجھے اس کی آنکھیں دکھا دو, مجھے اس کی ٹانگیں دکھا دو. یہ میری انگلی چل رہی ہے بغیر ٹانگوں کے. میں کہتا ہوں سر پہ آ جا, اس کو میرا سر نظر آ رہا ہے, دیکھ رہی ہے بغیر آنکھوں کے. میں اس کو کہتا ہوں مائک پہ آ جا, اس نے میری بات سن لی ہے بغیر کانوں کے. یہ مائک پہ آ گئی ہے. یہ انگلی کیا کر رہی ہے؟ یہ چل رہی ہے, پھر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے. یہ کیا بات؟ حضرات توجہ, اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ارادہ آتا ہے انگلی وہ کر دیتی ہے, کیونکہ میں اس کی زندگی ہوں, اس کی جان میں ہوں. نہیں سمجھے بات؟ اس کی جان میں ہوں. یہ خود کچھ نہیں,
یہ میری وجہ سے قائم ہے، جب میں نہ رہا یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ میری وجہ سے قائم ہے لہذا اس کی زندگی میں ہوں، اس کی جان میں ہوں، تو جس شے کی جو جان ہوتا ہے وہ اس کو جدھر چاہے پھر آئے۔ چونکہ میرا نبی 14 طبق کی جان ہے، سورج کی جان ہے، چاند کی جان ہے، ستاروں کی جان ہے، درختوں کی جان ہے، پتھروں کی جان ہے، میرا نبی جدھر چاہے ساری کائنات کو پھرائے۔ پتا چلا ساری دنیا زندہ ہے اور میرا نبی صرف زندہ ہی نہیں خود زندگی ہے۔ میرا نبی جدھر دیکھ لے زندگی ہے، جس کو ہاتھ لگا دے زندگی آ جاتی ہے، ٹھوکر مار دے زندگی آ جاتی ہے، آگ رکھ دے زندگی آ جاتی ہے، سڑی ہوئی کھجوریں اگا لیتا ہے، پتھروں سے کلمے پڑھا لیتا ہے، سورج کو واپس بلا لیتا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے بنا لیتا ہے۔ معلوم ہوا 14 طبق کی جان ہوئی۔